اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین الحاج اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر، میرے ساتھی اراکین اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اپنی جانب سے محترم نقیب ملت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ الحاج اسد الدین اویسی صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں یوم تاسیس اور احیاء مجلس کے 65ویں تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں سالگرہ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر یہ مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں احیاء کی 65 سال مکمل ہوئے، یا 65ویں سال میں ہم ہیں آج، تو دوسری طرف ملک کو آزاد ہو کر بھی 75 سال ہو چکے۔ اگر یہاں پہ 65 سال تو ملک کی آزادی کے 75 سال، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس لمبے طویل سفر میں ہم نے کئی اتار اور چڑھاؤ کو دیکھا، کئی مصیبتوں کا سامنا کیا، کئی مصائب کو جھیلے، اور کوئی بھی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی۔ اور میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ مجلس کی سیاست اور دوسری جماعتوں کی سیاست میں کافی امتیاز و فرق ہے۔ ہماری سیاست ایک مقصد کے لیے ہے، ہم تعمیری و عملی سیاست کرتے ہیں، اور ہماری سیاست شروع سے ہی بامقصد اور شفاف رہی ہے۔ ہم نے صرف جذباتی نعروں یا جذباتی تقریر کے ذریعے یہ 65 برس کا سفر طے نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اپنی تاریخ ہے،
جب ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارا منصب لٹ چکا تھا، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، محلات ویران ہو چکے تھے، کنوؤں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، خوف اور مایوسی ہمارا مخدر بن چکا تھا۔ تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو لوگوں نے احیاء مجلس پر بھی تنقیدیں کی، یہاں تک کہہ دیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی جانیں گئیں، آبادیاں ویران ہوئی، عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، محلات ویران ہو گئے، اور کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا یہ بس نہیں تھا کہ اتنی لاشیں بولیوں میں تیر رہی ہیں، اتنی تباہی و بربادی ہو گئی، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ کے کھاندے پر بیٹے کی میت۔ ایسے حالات میں کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اٹھنے والے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، خوف اور مایوسی میں رہنے والے اس مظلوم قوم کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ایک مرکز سیاست پہ لانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا۔ اور جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجلس کے پاس اس کا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ مجھے سالار محترم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک ٹوٹا قلم بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس کا احیا ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، کام کرتی رہی، ایک مقصد کو لے کر، ایک مشن کو لے کر آگے بڑھی۔ اور وہ مشن، وہ مقصد کیا تھا؟ یہ مشن و مقصد یہی تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، ایک مرکز سیاسی پر جمع کریں گے۔ اور اگر کوئی مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا تھا، ایک مشن و مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے علم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس کے بعد میں آخر میں یہ مقصد تھا کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 65 برس کے اپنے سفر میں معاشی میدان میں کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا، اور سیاسی میدان میں بھی کام کیا۔ اپنے دروازوں کو ہر مظلوم کے لیے کھلا رکھا۔ دارالسلام کے دروازے آج بھی ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے، بلا لحاظ مذہب۔ ہر فریادی اپنے فریاد کو لے کر آ سکتا ہے دارالسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ایس ٹی ہو، چاہے وہ بی سی ہو،
کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو بھگوان کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو گاڈ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ بھگوان گاڈ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم ہر فریادی، ہر مظلوم کی آواز کو سنتے ہیں، اور اس مظلوم کی فریاد کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارے جانب سے جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے ہی آگے نہیں بڑھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کئی قربانیوں کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا۔ ایسے ان حالات میں ہم نے جدوجہد کی اور آگے بڑھتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد تک محدود نہیں، صرف آپ کی پہچان بن کے نہیں رہی، بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی پہچان اور ان کی امید بن کر آج سامنے آ رہی ہے اور حق طلب کر رہی ہے۔ مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس وقت مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پہلی کانفرنس میں معتمد عمومی جناب خواجہ نظام الدین صاحب نے، جو سابقہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کو ایک سال میں 7,015 روپے کی آمدنی ہوئی۔ 7,015 روپے کی آمدنی، اور 7,165 روپیہ کا رقم خرچ کیا گیا۔ 7,165 روپیہ خرچ ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ جماعت کو 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ جماعت پر 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، 65 برس کے اس سفر کے آغاز کے وقت 1,156 کا خرچ تھا، تو جملہ آمدنی 7,015 روپے تھے اور خرچ 7,165 روپے کا تھا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثے ہزاروں کروڑ میں ہیں۔ یہ عمارتیں، ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت، کتنی ایمانداری و اخلاص کے ساتھ 65 برس کے سفر کو مجلس نے طے کیا، اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے، تو اس طرف MBA MCA کالج ہے، تو اس کے بازو میں کالج آف فارمیسی ہے، تو اس کے ادھر بغل میں کالج آف آرکیٹیکچر ہے، M.Pharm ہے، ME ہے، MBA ہے، MCA ہے، B.Pharm ہے، فارما ڈی ہے، آرکیٹیکچر ہے۔ ارے یہ دارالسلام کب حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ارے آج جس مقام سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ وہی مقام ہے جب دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں، تو اس وقت اسی مقام پر جانماز بچھا کر
سالار ملت نے نماز ادا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کی قانونی جدوجہد کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دارالسلام یوں ہی نہیں ملا، کئی برس کی قانونی جدوجہد اور لڑائی کے بعد دارالسلام ملا۔ اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت ہے کہ دارالسلام کے دعوے میں صرف عبدالواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہی نہیں تھے، اور بھی کئی دعوے دار تھے۔ اب میں ان کو، وہ لوگ نہیں رہے، ان کے خاندان والوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی مجلس اتحاد المسلمین اے یا کچھ اور بنا کر آئے، تو کوئی دوسری تنظیم سے آئے، تو کوئی اپنی ذاتی ملکیت کہہ کے دعوے پیش کرے تھے مجلس کے۔ ان تینوں لوگوں کے دعوے مسترد ہوئے، اور عبدالواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دعوے اور قانونی جدوجہد کو کامیابی ملی، اور دارالسلام حاصل ہوا۔ صرف یہی نہیں، مجلس کی تاریخ ہے، لوگ جو مجلس پہ الزام لگاتے ہیں، تخت و تاج کے لٹنے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، جاگیر و منصب کے لٹنے کے بعد، صبح کا سورج نکلا، رکشے اور بنڈیاں ڈھکیلنے پہ مجبور ہونے والی اس قوم نے جب حیدرآباد کی بلدیہ پر قبضہ کیا، تو ایک دلت کو، ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کو حیدرآباد کا میئر بنا کر بتایا کہ ہمارا تخت گیا، تاج گیا، ہم نہیں بیٹھے، ہمارے دلت بھائی کو بٹھائے۔ یہ ہماری مجلس کی نشانی ہے۔ نہیں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو سب کچھ لٹا، اب آج ہم کو موقع آیا تو ہم کیوں نہ بیٹھیں، لیکن ہم نے ایک دلت کو، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے عالم پلی پوچیا کو میئر بنایا۔ یہ مجلس کی حکمت تھی، یہ مجلس کام کرتی گئی، اور جب سیاسی انقلاب آیا، سیاسی موقع آئے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے قیام کی اجازت حاصل کی۔ ارے آج دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سیاسی موقع آتے ہیں، ادھر سے ادھر بڑے بڑے لیڈر لڑکتے ہیں، ایم ایل ایز لڑکتے ہیں، تو کچھ پیسہ لے لیتے ہیں اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن مجلس نے اس وقت پیسہ نہیں لیا یا دولت کی بات نہیں کی۔ جب موقع آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ دستور نے جو اختیار دیا مسلمانوں کو اپنے تعلیم اقلیتوں کو بشمول مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، اس کو چلانے کا، اس دستور کے حقوق کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس کو جب دارالسلام ملا تو سب سے پہلے اویسی آئی ٹی آئی سینٹر قائم ہوا۔ ملا سب سے پہلے تو یہ ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے اس کا نام نور محل ہے، تو اس نور محل میں اسکول کا قیام عمل میں لایا تھا مجلس اتحاد المسلمین نے۔
مجلس صرف سیاست نہیں پکارتی، مجلس نے کام کیا، وہاں اسکول بنایا، وہاں ITI سینٹر بنایا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ملگیاں بنائی باہر، اس کے ذریعے مجلس کا کام کا آغاز ہوا۔ آج اویسی ہاسپٹل خود بتا رہا ہے، اس کی بلند عمارت بتا رہی ہے کہ ہمارے ارادے کتنے بلند تھے، ہمارا عزم کتنا بلند تھا، ہمارا مقصد کتنا بلند تھا۔ آندھرا کی تاریخ ہو یا تلنگانہ کی تاریخ میں خیام دکن میڈیکل کالج اور خیام دکن انجینئرنگ کالج سے پہلے کتنے مسلمان ڈاکٹرز نکلے تھے، کتنے مسلمان انجینئر نکلے تھے۔ 1984 سے پہلے چند سو مسلم ڈاکٹر بھی نہیں تھے پورے آندھرا میں، لیکن آج دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج ایک سال میں اپنے قیام کے 40 سال مکمل کر لے گا، اور 40 سال میں ہزاروں ڈاکٹر آج دنیا کے ہر کونے میں ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، اور طب کی دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ کیا یہ کام، یہ کارنامہ نہیں؟ ہمارے دواخانے کسی دواخانے سے کم نہیں، چاہے اویسی ہاسپٹل ہو یا اسرا ہاسپٹل ہو۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل 1200 بستر تک پہنچ گیا۔ کیا یہ کامیابی و کارنامہ نہیں ہے؟ آج کم سے کم قیمتوں پہ علاج کا انتظام ہے، 1000 سے زائد، دن میں 2000 کے آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اسرا دواخانے میں۔ اویسی ہاسپٹل میں 1500، قریب 3500 4000 کی OP رہتی ہے۔ اس ماہ 28 دن کا فروری کا مہینہ 1052 ان پیشنٹوں نے علاج کروا کے ہاسپٹل سے ڈسچارج لیا، تو صرف اسرا ہاسپٹل سے۔ اویسی ہاسپٹل سے 900 چلر صرف فروری کے مہینے میں 900 ان پیشنٹ علاج کرا کے اپنے گھروں کو گئے۔ کیا کسی کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا کام ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ کتنی مصیبت کے ساتھ ان اداروں کو چلا رہے ہیں؟ ارے جو جماعت 156 روپے کے قرض میں تھی، آج وہی جماعت 4500 گھروں کو پال رہی ہے۔ ہمارے اداروں میں نوکریاں دے کر کروڑوں روپے کی تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل سے کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ 9.5 کروڑ روپے کی تنخواہ ماہانہ جاتی ہے ان اداروں سے۔ ارے یہ کام ہے، یہ کام کیا، صرف باتیں نہیں کی۔ ایک طرف ہندوستان کی آزادی کے اگر 75 سال ہیں تو دوسری طرف 65 سال ہے۔ لوگ اسی سے جائزہ لے لیں، اسی سے جائزہ لے لیں کہ 65 برس میں کیا ہوا، 75 برس میں کیا ہوا۔ ارے مجلس نے کام کیا، اقلیتی کمیشن کا قیام، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا قیام، بچوں کی اسکالرشپ، اوورسیز اسکالرشپ، مائنورٹی کمیشن کا قیام،
اردو اکیڈمی کا قیام، کتنا کام، انیس الغربا کی عمارت، شادی مبارک میں 2 لاکھ چلر مسلمان بچیوں کو ان کی شادی کے لیے امداد، 17 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ مل چکی۔ ریاست تلنگانہ میں تلنگانہ کے قیام سے لے کر آج تک 4% تحفظات جاری ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس اسمبلی سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے قریب 20,000 کروڑ کے کاموں کی منظوری حاصل کی پرانے شہر کی ترقی کے لیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو حکومت اسکالرشپ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے مرکزی حکومت نے مائنورٹیز کا بجٹ 40% کم کر دیا، لیکن مجلس کی مؤثر نمائندگی اور وجود کا نتیجہ ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 2000 سے زائد کراس کر چکا۔ کیا یہ مجلس کی کارکردگی یا کامیابی نہیں؟ نئے پل پر برجز کی منظوری، میرالم پہ ہینگنگ برج کی منظوری، سرم چیرو گرم چیرو بالاپور کی تالاب، اویسی ہاسپٹل کے تالاب کو منظوری، وہاں پہ کام، پرانے شہر کی روڈ وائڈننگ، حافظ بابا نگر کے سامنے ایک اور فلائی اوور، محفل ہوٹل کے پاس ایک اور فلائی اوور، اور پھر چندرائن گٹا سے آگے بلہ گڑے کے پاس ایک اور فلائی اوور، مہدی پٹنم ریتی بولی سے لے کر ٹولی چوکی تک ایک اور فلائی اوور، فتح دروازے کی روڈ کی وائڈننگ، کشن باغ کے پاس کی روڈ کی وائڈننگ، چندرائن گٹے میں کئی روڈ وائڈننگ، چار مینار میں روڈ وائڈننگ، کاروان میں روڈ وائڈننگ، چندرائن گٹے میں 500 کروڑ کے ذریعے سیوریج کی ری ماڈلنگ کی منظوری، 350 کروڑ کاروان میں منظوری، ملک پیٹ میں آئی ٹی ٹاور کی منظوری، سٹارٹ اپس کا آغاز ہوگا، نوجوان بچے اپنے سٹارٹ اپس کے ذریعے کام کریں گے۔ پرانے شہر میں ایک مرکز، آئی ٹی سینٹر۔ ارے کیا کیا بیان کروں؟ جو سوال کرتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ارے میرے پاس تو فہرست ہے کہ ہم نے کیا کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کے علاوہ سپر اسپیشلٹی کے سٹڈیز بھی آئے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ریسرچ پروگرامز ہیں، اور اکبر الدین اویسی اپنی جانب سے بھی کچھ کام کیا ہے قوم کی تعمیر کے لیے۔ یہ تو مجلس کا کام، دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا کام، نقیب ملت کی نگرانی میں ہوئی یہ کام، اپنی جگہ اکبر الدین اویسی کا ذاتی کام، اپنی جیب سے کیا گیا کام، اپنے پیسوں سے کیا گیا کام۔ جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، بے شک یہ میرا ذاتی کام ہے، میرے جیب سے ہوا کام ہے، لیکن میں الگ یا جماعت الگ نہیں، میری ذات، میری پہچان، میری شناخت میری جماعت سے ہے۔ اگر میری جماعت، میرے صدر، میرے مرحوم باپ کا
شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی کچھ کام نہ کیا ہوتا. نشیمن نگر کا اسکول، جمال کالونی کا اسکول، حافظ بابا نگر کا اسکول، نرخی پھول باغ کا اسکول، امبر پیٹ کا اسکول، یہ سارے اسکولز کے علاوہ آج ہزاروں بچے ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. ہزاروں. اس سال آج سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں. اس سال بارکس سلالہ کے اسکولوں میں بھی تعلیم کا آغاز ہوگا. اس سال سابقہ ڈازلنگ اسکول جو تھا اس کو ہم نے سالار ملت KG to PG کیمپس کا نام دیا. وہاں پر بھی داخلوں کا آغاز ہوگا. پھر اس کے بعد میں صدر محترم کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 برس پہلے حافظ بابا نگر میں صدر محترم کے ہاتھوں سے ہم نے ایک فاؤنڈیشن سٹون اسکول کا رکھا تھا. عمر کالونی میں وہ اسکول کی عمارت بھی مکمل ہو چکی ہے. اس میں بھی آئندہ تعلیمی سال سے ایڈمیشنز کا آغاز ہو جائے گا، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا. نہ صرف اس میں صدر محترم کے ہاتھ میں ہم نے اور ایک سنگ بنیاد رکھا تھا. وہ تھا مغل پورا ایک شادی خانہ تھا. وہاں پہ ہم نے تعلیمی درسگاہ کو بنایا، فخر ملت کے نام سے موسوم کیا. فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشنل اینڈ کیریئر گائیڈنس سیل بنایا. ہم وہاں پہ تعلیم جاری ہے. بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PD کیمپس 2 لاکھ اسکوائر فٹ. تالاب میر جملہ سالار ملت KG to PD کیمپس 1 لاکھ اسکوائر فٹ. سلالہ کا اسکول 35,000 اسکوائر فٹ. بابا نگر عمر کالونی کا اسکول 36,000 اسکوائر فٹ. فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس 70,000 اسکوائر فٹ پر. ارے آج جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کا صرف میڈیکل کالج کا جتنا رقبہ ہے وہ 14.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے. دارالسلام میں جو ہے یہ 4 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے. اور اکبر الدین اویسی نے اپنی ذات سے جو بنایا ہے اس میں بھی آج قریب 9.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. ہم نے یہ کام کیا. اس سال 3,000 داخلے ہوں گے. فخر ملت سینٹر میں 10th کی کوچنگ ہو رہی ہے، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ ہے، کمپیوٹرز کی کوچنگ ہے، انٹیریئر ڈیزائن کی ٹریننگ ہے، اوپن سکول سے 10th لکھانے کی کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی اوپن سکول کی ٹریننگ، ڈگری کی ٹریننگ، کمپیوٹر کورسز، سکل ڈیولپمنٹ پروگرام. ہم نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کنگز یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ ہم سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کر رہے ہیں. پرانے شہر کے بچوں کو ہم سکل ڈیولپ کریں گے. ریکگنائز ڈپلوما کی ڈگری وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. سالار ملت کیمپس میں BSc ڈگری کا ہم BCom کمپیوٹرز یا پھر BA نہیں کر رہے. ہم وہاں اس کیمپس میں BSc لیب ٹیکنالوجی، BSc اینستھیزیا، BSc کارڈیالوجی ٹیکنیشین،
BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc रेडियोग्राफी, BSc कीमोथेरेपी, BSc के कोर्सेज को मिला रहे हैं वहां पे। क्या काम है बताओ? ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, ये कोचिंग क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स से हम इस्तेफादा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर्स से इस्तेफादा, अकाउंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं, तो MBA के जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनसे इस्तेफादा। फिर हम फार्मास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पुराने शहर में ओएसी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से हम चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसके जरिए हम सौ हजारों बच्चों को रोजगार मुहैया करने का इरादा रखते हैं। यह हमारा काम। छोटे छोटे वैनों और ऑटोस के जरिए हम बच्चों को रोजगार देने का मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ले रहे हैं, एक पायलट बेसिस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पे हम हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी लुकमी, हैदराबादी कबाब, हैदराबादी मिर्ची का सालन, हैदराबादी बैगन का सालन, ये पूरे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स में हमारे बेरोजगार बच्चों को हम ओएसी हॉस्पिटल के किचन में बना कर देंगे, उनको रोजगार पे लगाएंगे, उनको कमाने का जरिया बनाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा मंसूबा है, ये हमारा इरादा। मैं पूछना चाहता हूं, हम पे तनकीद करने वालों, क्या तुमने कुछ किया? इतने स्कूलों में आपको सुन के हैरत होगी, 650 टीचर्स आज हैं, 650 टीचर्स हैं। अरे आप बताओ, 4,500 मुलाजिमीन सिर्फ मेडिकल कॉलेज दवाखानों में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे आज हम काम कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड कितने में आता है? एक बेंच जिस पे 3 बच्चे बैठते हैं कितने में बनता है मालूम? अरे सिर्फ ये नए स्कूलों में जो हम आगाज कर रहे हैं उसका फर्नीचर बनाने के लिए 1,68,00,000 रुपया सिर्फ बेंचेज और बोर्ड्स के लिए खर्चा हुआ। किसी को अंदाजा है? किसी को एहसास है? एक ब्लैक बोर्ड नहीं बनाने वाले, एक बेंच नहीं देते गरीबों को, और हमसे सवाल कर रहे हैं हमने क्या किया? अरे हमने उर्दू मीडियम के बच्चों को किताबें दी, बैग दिया, बॉक्स दिया, 10th की फीस दी, अव्वल दर्जे में कामयाब होने वालों को इनाम देते हैं। यह हमारा काम है, मजलिस का काम है। कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पुराने शहर में जगह जगह मुहैया करवा दिए। क्या किसी और ने किया? रेमडेसिविर मिलती नहीं थी तो हर एक के लिए हमने बात करके दवाओं का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोविड में परेशान हाल लोगों के दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज को पहुंचाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या भूल गए? याददाश्त इतनी कमजोर है, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ। कोविड में जो हमने काम किया, ये नहीं देखा कि भूखा मुसलमान है या हिंदू हो या सिख है या ईसाई। जिसने भी फोन किया उसके दरवाजे पर 15 दिन 1 महीने का अनाज लेकर पहुंचने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लोग चंद थैलियां देकर
फोटो खिंचाते, अरे हमने तो लदी हुई लारियां दे दी आवाम को। ये मजलिस है, ये दिल है हमारा। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। यही तालीम फख्र मिल्लत ने दी थी, यही तालीम सालार ने दी, और इसी तालीम पर नकीब मिल्लत और हम अरकान असेंबली इसी पर चल रहे हैं, अपनी जात के लिए नहीं, कौम की खुशहाली के लिए। तूफान आया, घर डूब गए, तबाह हो गए, तो क्या हमने काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी ने काम किया? बाबा नगर में, दूसरे इलाकों में घरों की फ्रिजों को बनाया, वॉशिंग मशीन को बनाया, हमने इलेक्ट्रिकल काम किया, बर्तन दिया, बिस्तर दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया, दवाएं दी। पूरे हैदराबाद में मेडिकल कैंप्स के जरिए 2 करोड़ से जायद की अद्वियात को हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया? क्या किसी ने किया? अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है, मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात, मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र, मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है, तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थीं। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना।
اس کا جواب نہیں دیں گے. صرف یہی مجلس بی ٹیم. ارے بابا تم اے ٹیم تھے نا کانگریس کے, تو مسلمان کو کیا دیے؟ تم اے ٹیم تھے نا نیشنل فرنٹ کے, تو کیا دیے مسلمان کو؟ تم دہائی دیتے تھے نا جنتا پارٹی کی, کیا دیے مسلمان کو؟ کچھ نہیں. رمضان میں ٹوپی پہن کے آ گئے, ایک کھجور مسلمان کے منہ میں دے دیے, غریب نواز سرکار کے لیے چادر بھیجا دیے, ہو گیا. چلو اس سے نہیں ہوا, مسلمان ناراض, تو چلو گوپال سنگھ کمیشن بنا دو. مسلمان ناراض تو یہ کمیشن بنا دو. مسلمان ناراض تو وہ کمیشن بنا دو. مسلمان ناراض سچر کمیشن بنا دو. مسلمان ناراض تو کنڈو کمیٹی بنا دو. بس اتنے کمیشن بنے, اتنے کمیٹیاں بنی, کیا ملا؟ کیا ملا؟ لوگ میرے اس جملے پہ شاید اعتراض کریں, قبول بھی نہ کریں. ہر کسی کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے کہ 75 برس میں ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا, استحصال کیا, ہم کو ووٹ بینک کی طرح ٹریٹ کیا, کھجور کھلا کے خوش کیا, ٹوپی پہن کے ہمارے سامنے آ کے خوش کیا, یا چادر بھیج کے خوش کیا. 75 برس میں ہم تباہ ہوتے رہے, برباد ہوتے رہے, لٹتے رہے. کیا کانگریس کی دور میں ملیح آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا یہی سیکولر پارٹیوں کے دور میں احمد آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جے پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورہ کا نہیں ہوا؟ کیا مدھیہ پردیش کے روڈ قلعہ کا نہیں ہوا؟ کیا راجستھان کا فساد نہیں ہوا؟ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم جب بھی لٹتے رہے, کٹتے رہے. ابھی بھی گاؤں رکشکوں کے نام پہ آج بھی ہم لٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں, جل رہے ہیں. جب سیکولرزم کے نام پہ کاٹا گیا, آج ہندوتوا کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے. جب سیکولرزم کے نام پہ جلایا گیا, تو آج ہندو راشٹر کے نام پہ جلایا جا رہا ہے. جلتے تو جب بھی تھے, آج بھی ہے. کٹ تو جب بھی رہے تھے, آج بھی کٹ رہے ہیں. تباہ جب بھی ہو رہے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ پہلے کم تھا یا اب کم ہے, پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. وہ میں چھوڑتا ہوں صاحب سمجھ لوگوں کی سوچ پہ. کیا سیکولر ازم کی بات کرنے والوں کا کیا یہ اخلاقی, آئینی, دستوری ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے گھروں کی حفاظت کریں, ان کے سہاگوں کی حفاظت کریں, ان کی آبادیوں کی حفاظت کریں, ان کو ترقی کا حصہ بنائیں, ان کو روزی دیں, ان کو روٹی دیں, ان کو خوشحالی دیں. اگر مسلمان خوشحال ہوتا, کامیاب ہوتا, ترقی یافتہ ہوتا, اس ملک کی ترقی کا حصے دار ہوتا, تو مجلس اتر پردیش کیوں جاتی, راجستھان کیوں جاتی, مہاراشٹرا کیوں جاتی؟ ارے تم نے مسلمانوں کو حق نہیں دیا, اس لیے ہم جا رہے ہیں اس طریقے سے حق لینے کے لیے. اگر نہیں دیتا تو ہم اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ کامیابیاں جو ہم نے تلنگانہ میں حاصل کی, وہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دواخانے بنانے جا رہے ہیں, تعلیمی درسگاہیں بنانے جا رہے ہیں, 4% تحفظات دلانے جا رہے ہیں, شادی مبارک وہاں بھی لانے جا رہے ہیں, اسکالرشپ بچوں کو دلانے جا رہے ہیں. ارے آج برا دکھے گا کہ اکبر اویسی مسلمان کی بات کرتا. ہاں کرتا,
بے شک کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو. ارے میں نے دستور پہ حلف لیا ہے، دستور ہند پہ حلف لیا ہوں، اوت لیا ہوں. پبلک ریپرزینٹیٹو کے حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، جو پیچھے ہیں، جو کمزور ہیں، اس کا ہاتھ پکڑوں اور اس کو سامنے لاؤں. بے شک ہندوستان میں غربت کا شکار ہندو بھی ہے، پریشانی کا شکار سکھ بھی ہے، مصیبت کا شکار عیسائی بھی ہے، لیکن غربت سب سے زیادہ مسلمان میں ہے. تعلیم سب سے کم مسلمان میں ہے. غیر محفوظ مسلمان ہے. اس لیے میں اس کمزور کا ہاتھ پکڑ کے سامنے لا رہا ہوں. جب یہ مسلمان کمزور آگے آ جائے گا اور اگر کوئی برہمن اگر پیچھے ہے تو اللہ کی قسم اکبر الدین اویسی اس برہمن کا ہاتھ پکڑ کر بھی اس کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا. یہ ہے ہماری سیاست. مگر یہ کیا بولتے ہیں؟ ارے مسلمان مسلمان مسلمان. ارے سو کالڈ سیکولر پارٹیاں اگر مسلمان کا کام کرتے تو میں مسلمان مسلمان نہیں چیختا تھا. تم ناکام ہوئے، مجھے آنا پڑا. تم نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی، تم نے دلتوں کے ساتھ ناانصافی کی، تم نے پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی. کیا اس اسمبلی میں اکبر الدین اویسی نے افضل گنج کی مسجد، باغیام کی مسجد، مکہ مسجد، انیس الغربا کے ساتھ ساتھ کیا لال دروازے کی مندر کا ذکر نہیں کیا؟ یہ سیکولرزم نہیں دکھتا ان کو، نہیں دکھتا. شیوراتری کے لیے تعطیل کس نے مانگی؟ اچلیکاس کو امداد دینے کی بات کس نے کی؟ ائمہ اور موذنوں کو تنخواہ یہاں مل رہی ہے، کس نے حاصل کیا؟ ہم نے حاصل کیا. ارے صرف الزام. مجلس کیا کری؟ مجلس بی ٹیم، مجلس ایسا. ارے یہ سو کالڈ سیکولر طاقتیں ہم کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے، ہم کو روزی دینے میں ناکام ہوئے، ہم کو روٹی دینے میں ناکام ہوئے، ہمارے بستیوں کو بچانے میں ناکام ہوئے، ہمارے بچوں کو نوکریاں دینے میں ناکام ہوئے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں عصمتوں کو بچانے میں ناکام ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوتوا کی طاقتوں کو ابھرنے سے اٹھنے سے روکنے میں بھی ناکام ہوئے. کیا نہیں ہوئے؟ اگر یہ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرتے تو ملک میں جو حالات ہے کیا یہ ہوتے؟ جو آج جو ملک کو بانٹ رہے ہیں مذہب کے نام پہ، کیا وہ عناصر اتنے کامیاب ہوتے؟ کیا طاقتور ہوتے؟ ارے ان کی ناکامی ہے. صحیح وقت پہ اگر ان ظالموں کو قانون کے ذریعے سزا دے دیے ہوتے تو آج ہندوستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. کیا میری بات غلط ہے ہم پہ الزام لگانے والوں؟ اس کا جواب تمہارے پاس. ارے تم احسان جعفری کو انصاف دینے میں بھی ناکام ہوئے تو تم اس احسان جعفری کے قاتلوں کو آگے بڑھنے سے روکنے میں بھی ناکام ہوئے. ہم کو تو تم نے کچھ نہیں دیا. اس ملک کو کیا دیا؟ مہنگائی، بے روزگاری. کیا ہے؟ گیس اور مہنگی ہو چکی، پیٹرول اور مہنگا، ڈالر اور بڑھ رہا ہے، سرحدیں غیر محفوظ ہے. لیکن الیکشن سے پہلے بننے والا چوکیدار اپنی چوکیداری کی ٹوپی سیٹی نکال کے گدی پہ بیٹھا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے.
حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو پیش کر دیں گے. اپنے آپ کو چوکیدار نہیں کہیں گے, ہم اپنے آپ کو اس ملک کے شہری و باشندے کہیں گے اور جائیں گے آگے. کیا ہے بتائیے؟ کبھی چائے والے بن جاتے ہیں, کبھی چوکیدار بن جاتے ہیں, کبھی فقیر بن جاتے ہیں. ارے بھائی, ہم کو نہ چائے چاہیے نہ چائے والا چاہیے, نہ چوکیدار کی سیٹی چاہیے نہ چوکیدار کی ٹوپی چاہیے. ہم کو نہ فقیر چاہیے نہ فقیر کا تھیلا چاہیے. ہم کو ایک طاقتور وزیر اعظم چاہیے. وہ ایک طاقتور وزیر اعظم دے دو, بس یہی کافی. غریبوں کے لیے کچھ کرنے والا دے دے. مجھے حیرت ہوتی ہے, آج بھی یاد آتا ہے کیا کیا نہیں بولا. یہ بھی بولا تھا کہ پہلے شوچالے بعد میں دیوالے. اے ہندوتوا کے طاقتور پہلوانوں, گاؤں رکشکوں, تمہارے گھر کے شوچالے بنا دیا چوکیدار یا نہیں بنایا؟ میرا سوال ہے. بن گئے؟ نہ ہی شوچالے بنے نہ ہی کچھ بنا, صرف باتیں. کوئی بے گھر نہیں رہے گا 2022 تک. مل گئے 15 لاکھ آ جائیں گے, آ گئے. ٹریلین اکانومی ہو جائے گی, اتنی ٹریلین ہو گئی. کچھ نہیں ہوئی, صرف باتیں, صرف باتیں. میں پہلے بھی کہتا تھا بہترین اداکار ہے, بہترین اداکار. وہی اداکاری, وہی دکھاوا. اور کیا ملا؟ میں بتاؤ, مجھے بتاؤ کیا ملا؟ 10 برس میں خوشحالی ملی, 10 برس میں ترقی ملی, 10 برس میں شوچالے ملے, 10 برس میں گھر ملا, 10 برس میں گیس ملا. ارے کچھ بھی نہیں ملا. کووڈ میں مرنے والوں کی لاشیں گنگا میں تیر رہی تھیں, جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں تھی. ایسا چوکیدار ملا ہم کو. میری بات خراب دکھے گی, کیا غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ؟ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے مرا میرا ہندوستانی بھائی, آکسیجن تک نہیں دے سکا. مرنے کے بعد جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں دے سکا, اناج بھی نہیں دیا. گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگی, ہر ایک چیز. بہرحال بہت سی باتیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور کہوں گا, لیکن آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. دیکھو یہ ملک کہاں جا رہا ہے. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آج گئے اور آج ہی کامیابی مل جائے. فخر ملت نے کام شروع کیا تھا, سالار نے جاری رکھا, اور آج ہم نقیب ملت کی قیادت میں, صدارت میں, وہ بیج جو فخر ملت نے بویا تھا, اس بیج کو پھلدار درخت بنایا تو سالار نے, اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں. آج نقیب ملت جو بیج بو رہے ہیں, نقیب ملت زندہ نہیں رہیں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے, لیکن ہماری آنے والی نسل اس بیج کے ابھرے ہوئے اس پھلدار درخت کے پھل ضرور کھائیں گے. ہم زندہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں, کام تو کرنا ہے نا, کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا. 65 سال پہلے کانٹوں بھرا تاج فخر ملت نے پہنا تھا, تو آج وہ کانٹوں بھرا تاج مسلمانوں کی قیادت کو بنانے کا جو پہنا ہے, تو وہ مرد مجاہد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. بہت بول رہے ہیں بولنے والے,
बहुत बोल रहे हैं, बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं, हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार। इस वास्ते कि हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मंजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही के है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मंजलिस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी, कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा, अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।